الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ایک طویل عرصے کے بعد ہم لوگ قرآن عظیم کا درس لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے آپ کو، ہم لوگوں کو اس کام کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، جس میں ہم سب نے تراویح کی شکل میں قرآن عظیم سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ سب نے فرداً جتنا جس سے ہو سکا قرآن عظیم کی تلاوت کی۔ یاد رکھے، یقیناً قرآن عظیم کی تلاوت یہ ہمارے لیے باعث شرف اور باعث ثواب ہے، لیکن قرآن عظیم کا جو نزول ہوا ہے، قرآن عظیم جس مقصد کے تحت نازل کیا گیا، ان مقصد میں صرف اس کا تلاوت کرنا اور ثواب حاصل کرنا نہیں ہے۔ یقیناً قرآن عظیم کے نزول کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے، قرآن عظیم کی آیت کو پڑھی جائے، لیکن ماحول ذرا مختلف ہو گیا ہے۔ مسلمانوں میں قرآن عظیم صرف اب ایصال ثواب کی غرض سے پڑھا جا رہا ہے۔ اکثر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ قرآن عظیم کھول رہے ہیں تو مقصد ہمارا بن گیا ایصال ثواب، کہ اسے پڑھیں گے جو ثواب پہنچے گا ہم اپنے لیے مردوں کے لیے پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے، لیکن اس سے بڑھ کر قرآن عظیم کا اصل جو مقصد ہے، کیونکہ قرآن یہ کیمیاء ہے، سعادت ہے، ہدایت کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ یہ قرآن جو کتاب ہے ہدایت ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جن کے یہاں یہ کتاب آئی، جن کے دھرم میں، مذہب میں یہ کتاب آئی، انہوں نے تو صرف ایصال ثواب کے لیے پڑھا، ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن دوسرے قوموں نے اس کو علم اور ایجوکیشن کی نیت سے پڑھنا شروع کیا، جس کی بنا پر وہ ریسرچ اور تحقیق کی دنیا میں آگے نکل گئے۔ تو قرآن عظیم ہم 5 وقت دن میں نماز پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو کیا معنی ہے؟ اللہ سے ہم کیا فریاد کر رہے ہیں؟ سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ سورہ ناس پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ زبانوں سے صرف پڑھ تو دے رہے ہیں، لیکن نماز یہ بندہ اور اللہ کا کے درمیان ایک گفتگو ہوتی ہے، سمجھ لیجیے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کیا ہے، اسی وجہ سے ہماری عبادتوں میں تاثیر نہیں۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایصال ثواب سے بڑھ کر قرآن عظیم کو سمجھنے کا اہتمام کیا جائے، تو وہ بھی ہو۔ اس لیے اس کام کو شروع کیا گیا ہے کہ اسی بہانے کچھ ہم قرآن عظیم سیکھ لیں۔ یقیناً قرآن عظیم کل بروز قیامت لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ شفاعت، جو گناہ گار ہوں گے، آپ اگر دنیا میں قرآن پڑھے ہوں گے، سیکھے ہوں گے، تو قرآن آئے گا، کہے گا یا اللہ تو اس کو بخش دے، جنت میں بھیج، شفاعت کرے گا قرآن عظیم۔ آج حسب معمول قرآن عظیم کی سورہ انعام کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے، چونکہ سیریل سے چل رہا ہے تو سورہ انعام، اس میں ہم منتخب آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ یہ سورہ انعام کا معنی ڈکشنری میں، لغت میں آپ دیکھو گے، اس کا معنی ہوتا ہے چوپایا، جانور۔ تو انعام کا معنی ہوا جانور، چوپایا، مویشی۔ تو اب اس سورت کا نام انعام کیوں رکھا؟
تو آپ پڑھیں گے مضامین اس صورت کے تو معلوم ہوگا کہ مشرکین جو تھے، کفار و مشرکین، ان لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق کیا کیا تھا، کچھ جانور کو خاص کر لیا تھا کہ ان جانوروں کو کھانا جائز ہے، اور اپنی مرضی سے بنا لیا تھا کہ ان جانوروں کو کھانا ناجائز ہے۔ بلکہ کچھ جانور ایسے کر لیے تھے کہ ان جانوروں کا گوشت مردوں کو کھانا جائز ہے، عورتوں کو کھانا جائز نہیں ہے، اور کچھ جانور ایسے بنا دیے تھے ان لوگوں نے اس کا گوشت صرف عورتیں کھائے گی، مرد نہیں کھا سکتا۔ یعنی ان لوگوں نے اپنی مرضی سے تقسیم کر دیے تھے جانوروں کو کہ اس کو کھا سکتے ہیں، اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ مشرکین کے اسی فعل کی تردید کی گئی ہے۔ مشرکین نے جو اپنے سے قاعدہ قانون بنا لیا تھا جانوروں کو کھانے کے لیے، گوشت کے لیے، اسی کو اس میں رد کیا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے پوری سورہ کا نام اسی پر رکھ دیا، انعام، مویشیوں والی سورت، کیونکہ قرآن عظیم کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کا ذکر اس سورت میں ہوتا ہے اسی سے پوری سورت کا نام رکھ دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ اس سورت میں مویشیوں اور جانوروں کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور مشرکین کے بنائے ہوئے ان قاعدوں کو رد کیا گیا ہے، اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ انعام رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے 3 آیت، شروع کی 3 آیت، غور سے سنیے گا، شروع کی 3 آیت آپ کو تلاوت کرنی چاہیے۔ آقا دو جہاں کی حدیث نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان نماز فجر جماعت سے پڑھے، اس کے بعد بیٹھ جائے اسی جگہ پہ جہاں پہ نماز پڑھا، اور سورہ انعام کی یہ شروع کی 3 آیت پڑھ لے، صرف 3 آیت شروع کے، اللہ رب العزت 70 فرشتے مقرر کر دیتا ہے اسی وقت۔ اب وہ 70 فرشتے اللہ کی تسبیح و تہلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کب تک کریں گے؟ قیامت تک فرشتے کریں گے، اور اس پڑھنے والے بندے کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے قیامت تک۔ اس سورت کے پڑھنے کا یہ اجر ہے، اس لیے اگر آپ یہ کام کریں تو بہت اچھا ہے۔ بس 2 منٹ لگے گا 3 منٹ پڑھنے میں، تو نماز فجر پڑھے، اس کے بعد بیٹھ جائے اور 3 آیت مشکل سے 2-3 منٹ لگیں گے، پڑھ لے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ خیر، اسی کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اسی آیت کریمہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سب خوبیاں اور تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے آسمان اور زمین بنائے، وجعل الظلمات والنور، اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود کافر اپنے رب کے برابر دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک میعاد کا حکم رکھا۔ اس آیت کریمہ اور اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر دلیل قائم کیا ہے۔ کفار مشرکین جو منکر تھے، اس بات کا انکار کیے ہوئے تھے کہ نہیں معبود کئی ہے، ان لوگ اللہ رب العزت کے سوا کئی بتوں کو بھی پوجتے تھے، تو ان کی تردید کی گئی اور اللہ کی وحدانیت پر دلیل دی گئی۔ پہلی دلیل یہ دیا کہ وہ ذات جس نے آسمان کو بنایا، آسمان میں کسی پایا اور پیلڑ نہیں ہے، اسی طور پر اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ زمین کو جس ذات نے بچھا دیا ہے، تو جو ذات آسمان کو بغیر کسی ستون اور پیلر کے کھڑا کر دیا ہے، جو زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا ہے، وہ ذات یقیناً اپنی تخلیق میں اور اپنی الوہیت میں تنہا اور یکتا اور اکیلا ہے، کوئی اس میں اس کا شریک اور سہیم نہیں ہے۔ اسی نے اندھیریاں اور روشنی پیدا کی۔ اس میں اندھیریاں اور روشنی میں ہر طرح کی اندھیری، چاہے یہ لائٹ ہے، اندھیرا پن ہے، یا ہدایت کی یا گمراہی کی اندھیرا پن، ہر طرح کے اندھیرا پن کو شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو بنایا، ان تمام چیزوں کو کر کے دکھا دیا، پھر کافر کیا کر رہے ہیں؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود ان تمام کام کرنے والے
کرنے والی ذات کے باوجود، جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا، جس نے ان تمام چیزوں کی تخلیق فرمایا ثم الذین کفروا، پھر یہ کافر لوگ اپنے رب کے برابر دوسرے کو ٹھہرانے لگا، یعنی دوسرے کو معبود گردانے لگا۔ پھر اللہ رب العزت اپنی وحدانیت پر دلیل پیش کر رہا ہے، تخلیق کا مشاہدہ کروا رہا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تم لوگوں کو تین یعنی مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا۔ اب فرمایا کہ تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب اس آیت کی تفسیر کئی ہے۔ ایک تو یہ کہ تم لوگوں کے یعنی تمہارے جو باپ ہے آدم، ان کو مٹی سے بنایا۔ تو حدیث پاک میں ثابت ہے کہ تم لوگ آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنایا گیا۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہو سکتے ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو مٹی سے بنایا، یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے بنایا۔ ایک تفسیر یہ ہوگی۔ دوسری تفسیر یہ کہ حقیقت میں ہر انسان کو مٹی سے بنایا۔ حدیث پاک کئی حدیث اس پر وارد ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان کی تخلیق میں مٹی کی شمولیت ہے، مٹی شامل ہے۔ جب بچہ کی پیدائش ہوتی ہے نا، ماں کے شکم میں جو نطفہ ہوتا ہے، جو ماں کے شکم میں ٹھہر جاتا ہے ناپاک پانی، تو فرشتے کیا کرتے ہیں، اس میں مٹی گوندھتے ہیں، مٹی اس نطفے میں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی سے متعلق سرکار نے فرمایا کہ ہر انسان کی قبر کی مٹی چھڑکی جاتی ہے اس پہ، نطفے پہ، اور گوندھا جاتا ہے نطفے کو، پھر اسی سے جسم کی ساخت بنتی۔ تو دو تفسیر ہو گئی۔ ایک تفسیر یہ، یا تو انسانوں کی جو باپ ہے آدم، ان کو مٹی سے بنایا، یا خود ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان کو جس مٹی سے اللہ نے بنایا ہے نا، وہ مٹی ہر انسان کے جسم میں موجود ہے، بلکہ اسی جگہ انسان کو دفن بھی ہونا ہے۔ یہ حدیث پاک مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے کہ ہر انسان کو اسی جگہ دفن ہونا ہے جس جگہ کی مٹی سے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہماری تخلیق مٹی سے بھی ہوئی ہے۔ ایک تیسری تفسیر جو عقل کے مطابق ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو مٹی سے بنایا، یہ حقیقت ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ بھائی انسان کی پیدائش ایک نطفے سے ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھو ایک نطفہ کی تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ نطفہ جو ہوتا ہے وہ خون سے پیدا ہوتا ہے۔ خون غذا انسان چیزیں کھاتا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے، یا گوشت کھاتا ہے اس سے خون بنتا ہے۔ تو جتنے آپ سبزیاں پھل کھاتے ہیں اس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے، مٹی سے یہ سارے بنتے ہیں۔ جو گوشت تیار ہوتے ہیں وہ بھی جانور پیڑ پودوں کو کھاتا ہے، اس سے گوشت بنتا ہے۔ تو حقیقت میں جائیں گے تو ان تمام کی اصل مٹی ہوگی۔ تو مٹی سے پیڑ پودا بنا، ساگ سبزیاں بنا، ساگ سبزیوں کو آپ نے کھایا، اس سے خون بنا، خون جب بنا تو اس سے نطفہ بنا، اب اس سے جا کے انسان بن رہا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہاں انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ تو چاہے بالواسطہ آپ مانیں انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، یا بلا واسطہ مانیں، دونوں اعتبار سے صحیح ہے۔ خیر، تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کا مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ دیکھو وہ ذات جو ایک ناپاک پانی سے پورا انسان بنا دے رہا ہے، تم اس کو چھوڑ کر دوسرے کو کیوں پوج رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا ثم قضا اجلا، پھر مٹی سے بنا کر کیا کیا، ایک میعاد رکھا، ایک متعین مدت تمہارے لیے مقرر کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور وہ ایک مقررہ وعدہ ہے اس کے یہاں، تم لوگ اس میں بھی شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، فرمایا اللہ نے يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تمہارے ہر چیز سے واقف ہے، جو تم چھپ کر اندھیرے میں اکیلے میں جو سوچ رہے ہو، کر رہے ہو، وہ سب جان رہے۔ فرمایا یعلم سرکم، وہ تمہارے راز کو بھی جان رہا ہے، وہ جہرکم، تمہارے ظاہر کو بھی جان رہا ہے، یعلم ما تکسبون، اور تمہارے کاموں سے بھی واقف ہے، کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو۔
اب ان مشرکین کے کرتوت بتایا جا رہا ہے. اتنے سارے دلائل ان کے پاس آتے لیکن وہ کیا کرتے؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کے پاس نہیں آتی مگر اس کو انکار کر بیٹھتے، منہ پھیر لیتے. کوئی بھی بڑی نشانی اللہ کے نبی پیش کرتے تھے وہ انکار کر دیتے تھے، بولے کہ یہ اس کو منکر ہو جاتے تھے. تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ان کے پاس حق آنے کے بعد. تو اللہ رب العزت کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو اب انہیں خبر چاہتی ہے جو اس کی ہنسی کرتے تھے، یعنی جس بات کے لے کر وہ ہنستے تھے وہ عن قریب اس کے پاس آنے والی ہے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا؟ اللہ عبرت دلا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے کی قومیں ان لوگوں نے بھی جھٹلایا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، تو ان کا کیا حشر ہو. فرمایا أَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ہم نے کتنے قوموں کو ہلاک کر دیا اس سے پہلے. مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم. انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا تھا جو تم میں نہ دیا تھا. فرمایا کہ کفار و مشرکین کو مخاطب ہو کر تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس اتنے مال ہیں، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. جو مال فرعون کے پاس تھا، جو مال قارون و شداد کے پاس تھا، ان کے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اتنے ان لوگ تو پوری دنیا میں حکومت تھی، اتنے مال و ثروت کے مالک تھے، لیکن ان کا انجام اتنا خطرناک ہوا، اتنا برا ہوا. تو مال کو اسے نہ اترا. اسی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ فرمایا مکناہم فی الارض، کہ ہم نے انہیں زمین میں جماؤ دیا تھا، انہیں طاقت و قوت دی تھی. ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہ دیا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ان پر موسلادھار پانی بھیجا تھا. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ان کے نیچے نہریں بہائیں. فاہلکناہم بذنوبہم. ان تمام عشائش نعمتوں کے دینے کے باوجود اللہ نے کیا کیا؟ فاہلکناہم بذنوبہم. تو ہم نے انہی کے گناہوں کے سب کو ہلاک کر دیا. اتنے مال و ثروت قوت دی تھی، لیکن ان کے گناہ اور نافرمانی اور رسول کی استہزاء اور نافرمانی کرنے کی بنا پر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. اور پھر ان کے بعد میں نے ایک دوسری قوم پیدا کیا اور نکالا ان کی جگہ. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا. اب یہ مشرکین اتنے شرکس تھے، اب ان لوگوں نے یہ کیا کہہ دیا کہ اے محمد ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. ایمان اس صورت میں لائیں گے کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کہ اللہ کوئی کتاب اتار رہا ہے اور کوئی فرشتہ آ کر یہ گواہی دے کہ ہاں یہ کتاب ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے یہ کتاب. جب ایسا ہو جائے گا کہ کوئی کتاب لکھا ہوا وہ اللہ کی طرف سے آ جائے اور دو فرشتہ آ کر گواہی دے دے کہ یہ اللہ کا کتاب ہے، تو ہم لوگ مان لیں گے کہ ہاں آپ اللہ کے نبی. اسی کا تذکرہ ان کا رد کیا جا رہا ہے. فرمایا ان لوگوں نے کیا کہا؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتار دیتے، کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتار دیتے تو یہ کیا کرتے؟ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. تو اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے اور جان بھی جاتے کہ ہاں یہ کتاب ہے، لیکن پھر کیا کرتے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب بھی کافر یہی کہتے یہ تو جادو ہے. اگر ہم کتاب اتار بھی دیتے پھر بھی انکار کر دیتے، بولتے نا یہ تو جادو ہے. وقالوا، اور بولے، لولا انزل علیک ملک. وہ بولے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی اگر تم حق پر تو کوئی فرشتہ آ کر گواہی دے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے. تو کوئی فرشتہ نہیں آئے تو یہ بول پڑے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آئے. تو اللہ ان کا رد کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ لو انزلنا ملکن. مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اللہ کہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے ان کے کہنے پر تو پھر کیا ہوتا؟ لقضی الامر. تو پھر معاملہ ہی تمام ہو جاتا کہ اگر اللہ فرشتوں کو اتار دیتا اور فرشتوں کی وہ بات نہیں مانتے تو پھر اللہ رب العزت عذاب نازل کر دیتا. وہی فرمائے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اگر ہم فرشتہ اتار دے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. تو اس طور پر کیا بولتے ہیں مشرکین کے عقائد اور ان کی نظریات کو رد کیا گیا
اور ان کے ہیلے بہانے کو اللہ رب العزت نے ختم کیا کہ وہ کس طرح سے مکر کر رہے ہیں، کتنا ہیلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ آخری آیت سن لیجیے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار بھی دیتے تو اتارنے کے بعد کیا کرتے؟ یہ کہتے کہ یہ بھی تو انسان ہی ہماری طرف، اس کو بھی جھٹلا دیتے۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نبی فرشتہ کرتے، فرشتہ کی شکل میں نبی کو بھیجتے تو یہ لوگ کیا کرتے؟ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، جب بھی اسے مرد ہی بناتے، لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ، تو ان پر وہی شبہ رکھتے جس پر اب پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے نبی کی شکل میں تب بھی وہی کام کرتے جو آج کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے اور واقف ہے۔ تو نبیوں کے ساتھ ان لوگوں نے استہزاء کیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دلیلیں ان کو دی، پھر بھی نہیں مانے تو اللہ کے نبی کے دل کو رنج اور تکلیف پہنچنے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تذکیر کے لیے، دل جوئی کے لیے یہ آیت نازل کی۔ آخری آیت ہے، فرمایا لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلا دیا گیا، ان کی بھی ہنسی مذاق اڑایا گیا۔ اللہ کے نبی کو دل میں تکلیف ہوئی کہ میں نے اتنے طرح سے لوگوں کو سمجھایا لیکن میری بات نہیں مانے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے، ان کو بھی ان کے ساتھ یہی کیا گیا، ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے، تو آپ تکلیف میں نہ پڑے۔ فرمایا لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا اور مذاق کیا گیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جو ان سے ہنستے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، تو ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی، یعنی ان کے بدلے میں اللہ کا عذاب نازل ہوا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کی استہزاء، مذاق اڑانا، یہ سخت جرم بلکہ اسلام سے دائرے سے خارج ہو جانا ہے۔ اسی طرح اسلام کے کسی بھی بات جو ضروریات میں سے اس کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، جیسے کہ نماز ہے، آپ نماز پڑھتے ہو، اب کوئی نماز کا مذاق اڑانے لگے، مذاق کے ارادے سے کوئی حرکت کرے یا اسلام کا مذاق اڑائے یا شریعت اسلامیہ کے شعار کا مذاق اڑائے تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اسلام کے ہم ہنسی مذاق میں بہت سارے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں، تو ہنسی مذاق آپ کر رہے ہیں تو اس میں اسلام یا نبی یا کوئی ایسی چیز کی بات ہنسی مذاق میں نہ لائیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب کمیڈی اور کا دور چل پڑا ہے، لوگ نماز کی بھی کمیڈی بنا رہے ہیں، روزہ کی بھی کمیڈی بنا رہے ہیں۔ یاد رکھو کوئی استہزاء ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ، واقعی اگر وہ استہزاء اس حد تک ہے تو کفر تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں آپ شریعت طاہرہ کے دامن کو تھامے رہے اور بہت سوچ سمجھ کر کسی بھی چیز میں آپ کو قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن عظیم کے ان مضامین پر عمل کرنے